لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ان آیات کے تحت چند ضروری باتیں عرض کی گئی تھی. سورہ یوسف کی 33 اور 34 نمبر کی آیت ہے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا اور اس کے ساتھ ملک مصر کی جو عورتیں ہیں جن کو دعوت پر بلایا گیا تھا، وہ سب کی سب زلیخا کی طرف ہو گئی اور سب نے مل کر گویا ایک طرح کی دھمکی دے دی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو یا تو تمہیں جیل جانا ہوگا یا تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بے چینی کے عالم میں اللہ سے درخواست کی کہ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، کہ اللہ میرے لیے جیل پسندیدہ چیز ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ لوگ جس کی مجھے دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے دعا کو قبول کیا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الہ العالمین اگر مجھے آپ اس سے نہ بچاتے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو جاہل لوگ ایسا کام کرتے ہیں، تو میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاتا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور اس معاملے سے ان کو ہٹا دیا. انه هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور علیم ہیں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اسی میں حکمت اور مصلحت سمجھی کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کچھ وقت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا جائے. اسی میں انہیں حکمت اور مصلحت سمجھ میں آئی. بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ چاروں طرف سے دباؤ ہو، مشقتیں ہو اور ملازم ہو، گویا ایک طریقے سے آپ کو خرید کر لایا ہوا ہے، اور یہ گناہ کا کام نہ کرنے پر بدنامی بھی ملنی ہو، دھمکیاں بھی ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک طرف نوجوانی کا جذبہ بھی ہے. تو چاروں طرف سے مشقتوں کے جال میں گھرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا اور استقامت پر رہنا، یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا قال ربی السجن احب الی، اللہ مجھے جیل پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیل دے دی۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرماتے ہیں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت میں اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، تو اللہ پاک انہیں نجات بھی دے دیتے، لیکن انہوں نے خود نے جیل مانگی تو اللہ نے انہیں جیل دے دی۔ اس لیے یہاں پر بہت بڑا ایک سبق سکھایا ہے کہ اگر کوئی مصیبت سامنے، اب دو مصیبتیں سامنے ہیں، انسان کے سامنے دو مصیبتوں میں انسان گھرا ہے، تو اس میں یہ دیکھے کہ اس میں سے چھوٹی مصیبت کون سی ہے، اس کو آزما لے اور اس کو قبول کر لے، بڑی مصیبت کو چھوڑ دے، چھوٹی مصیبت کو آزما لے اور قبول کر لے۔ تکلیف وہی بندہ مانگ سکتا ہے جو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ صبر کی دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ صبر کا درجہ دوسرا ہے، پہلے مصیبت ہے، تکلیف ہے، اگر تکلیف آئے گی تو صبر کرنا پڑے گا، اس لیے فرمایا کہ پہلے تکلیفوں سے نجات مانگو، اور خدا نخواستہ اگر مصیبت آ گئی تو پھر اللہ سے کہو کہ اللہ بھی اس پر صبر دے دے، لیکن پہلے درجے میں صبر نہیں ہے، صبر کا درجہ دوسرا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ امت بالکل کمزور ہے، خلق الانسان حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ ایک دم جلد باز والی ہے، مصیبت آئے تو گھبرا جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، تو اس لیے مصیبت نہ مانگی جائے، کیونکہ مصیبت تو وہ مانگ سکتے ہیں جن کو اندر امتحان دینے کا اور ان کے اندر قابلیت ہو کہ ہم امتحان پر اور اس مصیبت پر ہم استقامت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کو گناہ کی دعوت دی جائے اور وہ اس نیت سے گناہ سے بچے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک چیز تو یہ، اور وہ اس وجہ سے گناہ سے بچے کہ اگر باہر کسی کو پتہ چل جائے گا تو میری بے عزتی ہوگی، مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ کوئی عورت کو کوئی گناہ کی دعوت دے اور عورت یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا تو مجھے طلاق ہو جائے گی، میری بے عزتی ہوگی، میں ذلیل ہو جاؤں گی، تو اس کے اوپر جو اجر ملنا چاہیے نا وہ نہیں ملے گا۔ ہاں گناہوں سے بچنے کا اجر بھی اللہ دے گا، لیکن وہ اجر جو 100% یا 100% آپ کو اللہ سے لینا ہے، وہ اجر کب ملے گا؟ صرف اس کے اوپر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرے دل میں اللہ کا خوف، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو دو چیزیں ہیں، یہ ماحول آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، یونیورسٹی میں جاؤ، کالج میں جاؤ، اسکولوں میں جاؤ، یا ملازمت کرنے والی جو لڑکیاں، ملازمت کرنے والی جو عورتیں یا ہاسپٹل کی نرسیں ہیں، ان کے سامنے یہ حالات موجود ہیں آج کے دور میں۔ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں، غیر محرموں کے نظروں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ بچ نہیں پا رہی ہیں، اور اس وقت میں اگر خدا نخواستہ کو انہیں گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اسے 100% اللہ پاک اس کے اوپر اجر دے گا، اور عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو میدان محشر میں اللہ جگہ دے گا ان میں سے یہ لوگ ہوں گے، اور جو اس نیت سے بچیں گے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا اور باہر پتہ چل گیا تو میری بے عزتی ہوگی، وہ صرف دنیا کا ڈر ہے۔ حدیث میں فرمایا اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں ملے، ہاں یہ اجر ضرور ملے گا کہ وہ گناہ سے بچا ہے، لیکن 100 میں 3 حصے کرو، 33 تو 33% ثواب اس کو مل جائے گا کہ گناہ سے بچ گیا، لیکن عرش کا سایہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زَرْقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ میدان محشر کا جو عجیب سا منظر ہوگا نا،
اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے سے کپ آئے گی، وبست الجبال بسا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ تم جو دیکھ رہے ہو کہ زمین کے اندر کا سارا معاملہ تہس نہس ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ کر فرشتے تمام کے تمام سروں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جناتوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر دکھاؤ، اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر دکھاؤ، تم ہرگز تم بھاگ نہیں سکو گے۔ یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے، آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، دھوئیں کے اندر تمہیں لپیٹ لیا جائے گا، تم کہاں بھاگو گے اللہ کے عذاب سے بچ کر؟ اس دن جو انسان پریشان حال ہوگا، اور آسمان پھٹنے کی وجہ سے سورج تمہارے سر پر آ کر کھڑا ہے، جبکہ حدیث میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کو اللہ نے 7 آنکھیں دی ہیں، اور یہ ابھی آسمان پر ہے اور صرف ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے، تو یہ حشر ہوتا ہے زمین پر ہمارا، اور اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا تو سورج تمہارے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور 7 آنکھیں کھول دے گا، لوہا پگھل جائے گا، اور انسان اپنے پسینے میں ڈوبے گا، جتنا گناہ ہوگا ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گلے تک، اور پورا کا پورا ڈوبے گا، کوئی تیرے گا لیکن پانی ابلتا ہوگا سورج کی تپش کی وجہ سے۔ ہم صرف اندازہ کریں، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے سورج، اور ایک آنکھ کھولی ہے، اور سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور 7 آنکھیں کھولے گا، تو انسان کا کیا حشر ہوگا بھائی؟ یہ تو اچھا ہے کہ اس کو موت آنی نہیں ہے، قبر سے ابھی اٹھا ہوا ہے، موت ختم ہو گئی ہے، ابھی پسینے میں ڈوب رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بدن پر لباس نہیں، ننگے بدن گھوم رہا ہے، اس کو یہ خود کو ہی پتہ نہیں کہ میرے بدن پر کپڑا بھی ہے کیا نہیں، اتنا مدہوش ہوگا کہ کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ 7 آدمی کا ذکر فرمایا حدیث میں کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں؟ بلکہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ میدان محشر میں جو لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو دوڑیں گے نا، اور اللہ کا سب سے بڑا غضب، اللہ کا جلال، اللہ بار بار آواز لگا رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ میرے سامنے آ کر سفارش کرے گا؟ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج؟ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج میرے نیک لوگوں سے مجرم لوگوں کو الگ کر دو، نماز پڑھنے والوں کو بے نمازیوں سے الگ کر دو، روزانہ رکھنے والوں کو روزے دار سے الگ کر دو، تراویح نہ پڑھنے والوں کو تراویح پڑھنے والوں سے الگ کر دو، شراب پینے والوں کو الگ کرو۔ اللہ بار بار غصے میں کہہ رہے ہیں، سارا عالم پریشانی کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کہاں جائیں گے بھائی؟ حتیٰ کہ فرمایا کہ انسان یہ سوچے گا کہ اللہ بھلے جہنم میں ڈال دے لیکن اس میدان محشر سے ہمیں نجات دے دے۔ اور ایک دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب اللہ اگر کسی کو 100 سال کی عمر دے، حساب لگاؤ تھوڑا سا، 100 سال کی عمر اگر کسی کو اللہ اس دنیا میں دے دے تو اس 100 سال کو آخرت کا ایک دن جو 50,000 سال کا ہے اس پر تقسیم کرو تو مشکل سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 100 سال کی زندگی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں کتنی ہو گئی؟ 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، اس 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی میں ہم نے کتنے جھمیلے پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ میدان محشر کا جو منظر ہوگا، انسان برداشت نہیں کر پائے گا، ادھر سے ادھر جدھر دوڑے گا ادھر اس کو فرشتے نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام ایسا کیا ہے، چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، انسان کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، جنات کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اس دن جو بندے عرش کے سائے کے نیچے کھانا کھائیں گے، اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ کسی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، یا مرد کو عورت نے گناہ کی دعوت دی، یا عورت کو مرد نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے صرف اس لیے اپنی حفاظت کر لی کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بس اللہ کو اتنا پسند آ گیا نا کہ اللہ نے اس میدان محشر سے اس کو نجات دے کر اپنے عرش کے نیچے بٹھا کر فرشتوں کے ہاتھوں سے دسترخوان بچھا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔
کتنا عجیب منظر ہوگا بھائی. تو یہ جو تھوڑی دیر کی دنیا کی لذت ہے فنا ہونے والی، ہمیشہ کے عذاب سے آپ کو کیا کرے گی؟ بچا لے گی. اگر انسان تھوڑا سا اپنے نفس پر کنٹرول کر لے گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اور ایسے ہزاروں واقعات کتابوں میں موجود. بلکہ یہ چیزیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں، آخرت میں تو کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو تذکرہ فرمایا، ایک صحابی یوں فرماتے، میں نے خود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس کو 25 مرتبہ سنا ہے. اللہ کے رسول نے کتنے بار ذکر کیا ہوگا؟ جب تو وہ مجلس میں موجود تھے جو 25 بار سنا ہوگا. اور اگر وہ کبھی نہ ہوں گے تو اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ بھی فرمایا ہوگا کہ ایک شخص ہے کہ راستے سے جا رہا ہے اور طوفان آ گئے، سیلاب آ گئے، ہوا آ گئی تیز، تو وہ پہاڑی کے نیچے چھپ گئے، غار کی طرح چھپ گئے. تو غار کے اوپر جو ہے پتھر آ کر اس کا منہ اس نے بند کر لیا. اب کہاں پہنچے گا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. باہر کس کو آواز دے کہ باہر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہے، اور غار کے منہ پر پتھر آ گیا، اتنا بڑا پتھر ہے کہ ہٹا نہیں سکتا ہے. تو اس نے اس وقت کیا سوچا؟ کب اللہ کو پکارو، واللہ کے سوا کوئی راستہ بنانے والا نہیں ہے. اس دن اس کو اپنی نیکی یاد آ گئی. کہا میری چچا زاد بہن پریشان حال تھی، 3 بچے تھے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ میرے پاس آئی، کہا کہ کچھ دے دے میرے بچوں کے، میرے بچے بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں بھوک کی حالت میں. تو اس کے ساتھ میں نے اپنا غلط ارادہ ظاہر کیا کہ میں دے تو دوں گا لیکن تجھے میرا تقاضا پورا کرنا ہوگا. وہ بیچاری شرما کے مارے واپس گئی. کہا کہ مجھے میری عزت کا سودا کرنا پڑے گا بچوں کے خاطر. پھر دوبارہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس کے پاس آئی، کہ اللہ کے واسطے دے دے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے بچوں کی طرف دیکھ کر دے، میرے بچے مر جائیں گے، بھوک کی حالت میں 2 دن سے تڑپ رہے. پھر بھی میرے دل میں رحم نہ آیا. میں نے کہا نہیں میں دے دوں گا لیکن تجھے میرا تقاضا پورا کرنا پڑے گا. تیسرے دن واپس وہ آئی مجبور ہو کر، اب تو میرے بچے مر جائیں گے، میں اپنے آپ کو بیچ دوں گی، اپنا نفس اپنے میری عزت کا سودا ہو جائے گا. چنانچہ گئی، پھر اس نے مانگا، اس نے کہا کہ نہیں میرا تقاضا پورا کر لے تو وہ تیار ہو گئی بچوں کے خاطر. جب قریب تھا کہ وہ گناہ کر بیٹھے تو اس کا بدن کانپنے لگا، اس عورت کا بدن کانپنے لگا. اس نے کہا کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، میرے بچوں کے خاطر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا، مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اس نے کہا کہ میں تو ساری زندگی خوشحالی میں بھی یہ کرتا رہا اور تو پریشان حال ہو کر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے، اس کا مطلب تیرے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے. چل میں نے چھوڑ دیا اور اس کو جو رقم طے کی تھی وہ رقم دے بھی دی. تو وہ غار کے اندر سے کہہ رہا ہے کہ الہ العالمین اگر یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے اور میں گناہوں سے بچا ہوں تو میری اس دعا کو سن کر اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے تو غار کا منہ کھول دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار کا منہ کیا ہو گیا؟ کھل گیا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا بارہا، بخاری شریف کی روایت کے اندر بھی موجود ہے یہ واقعہ. تو کبھی کبھی انسان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آخرت میں تو اجر دیتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اتنا بڑا اجر دے رہا ہے کہ میدان محشر میں اتنے خطرناک منظر میں حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا مجمع اور جمع غفیر وہاں پر کھڑا ہے، اور سارے کے سارے انبیاء کپ کپاتے ہوں گے، اور سارے کے سارے صدیقین، شہداء، صالحین سب کے سب کانپتے ہوں گے. اس منظر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے اگر جگہ دے رہا ہے تو کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. تو ہم اجر کو اپنے نظر میں اور ذہن میں رکھ کے کہ اللہ پاک ہمیں کتنا بڑا اجر دے رہا ہے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ عبادت میں انہوں نے کئی سال پہاڑی میں گزار دی. دیکھیے میرا اللہ کتنا پیارا ہے، جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا بچتا ہے تو اللہ اسے کتنا بڑا انعام دیتا ہے. وہ نوجوان تھے اور پہاڑیوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں تو لوگوں کا ہجوم جمنے لگا. تو انہوں نے سوچا کہ مجھے جگہ بدلنی چاہیے، میں تو اللہ کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو پتہ چل گیا تو مجھے جگہ چھوڑ دینی چاہیے. چنانچہ اس بزرگ نے جگہ چھوڑی، نوجوان تھے، اور جانے لگے تو دیکھا ایک لمبی لائن کھڑی ہے.
اور عالی شان محل بنا ہوا. تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا تو کہا ایک خوبصورت عورت رہتی ہے، حور اور پری کے مانند ہے، لیکن اس کا بزنس ہے اپنا جسم بیچنا. 100 دینار لیتی ہے اور اپنا جسم بیچتی ہے. تو اب یہ جو نوجوان تھے، جو عبادت گزار تھے، عابد بھی تھے، وہ سوچنے لگے کہ یہاں ایسا کام ہوتا ہے. شیطان نے حملہ کر دیا اور وہ بھی گئے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لوگ تو 100 دینار دے کر لائن میں کھڑے تھے. جب قریب اس عورت کے قریب پہنچے تو دیکھا تو یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اور اس نے جو پلنگ بنایا ہوا سونے کا پلنگ بنایا ہوا ہے، اور بڑی حسین اور جمیل عورت ہے، اور لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں اس کے پاس غلط کام کرنے کے. تو انہوں نے 100 دینار کا مطالبہ کیا. اگر میرے پاس تو 100 دینار نہیں ہے. کہا جاؤ واپس چلے گئے. مزدوری کی اور محنت کر کے 100 دینار جمع کر کے لے کر آ گئے. اور جب ان کا نمبر آیا غلط کام کرنے کا، تو جب بدن کے کپڑے اتارے اور جیسا غلط کام کرنے کا سوچا تو بدن کانپنے لگا. اس عورت نے کہا کیوں کانپ رہے ہو بھائی؟ انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا خوف، کہ ایسا نہ ہو جائے. میں تو سوچ رہا تھا کہ اللہ میں نے اتنے سالوں تک عبادت کی ہے اور میں یہاں پہنچ گیا. مجھے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا. اللہ میری حفاظت فرما لے. اگر تو نے میرے عمل کو قبول کیا ہے، اتنے سال تک میں نے عمل کیا، اتنے سال تک میں نے عبادت کی ہے، صرف تیرے خاطر کی ہے. اللہ اگر تجھے میرا عمل پسند ہے تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. اب پیسے تو جمع کر چکے تھے. اس عورت نے کہا کہ نہیں، آپ نے جب پیسہ جمع کیا تو یہ کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. کہا تو اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے، یہ پیسہ لے لے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے. اب اس عورت کے دل پر ایک احساس ہوا کہ اللہ، میں تو ساری زندگی یہ کام کر رہی ہوں، اور یہ بندہ پہلی مرتبہ آیا اور اس کو اتنا کانپ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہے جو یہاں پھنس گیا ہے. لیکن مجھے بھی تو توبہ کرنی چاہیے. میں تو بزنس لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو اس لیے اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، چلو ایک شرط پر میں آپ کو چھوڑوں گی. کہا کیا؟ کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. میں یہ سارے کام چھوڑ دوں گی، میں توبہ کر لوں گی اللہ سے، کیونکہ آپ نیک انسان ہو اور شاید اللہ نے میری ہدایت کے لیے آپ کو یہاں بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، میں یہ لائن کا آدمی ہی نہیں ہوں کہ مجھے نکاح کرنا ہے. میں تو پہاڑی میں بیٹھا تھا عبادت کرتے، پتہ نہیں یہاں شیطان مجھے کیسے لے کر آ گیا. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں گاؤں کا نام. یہ جب یہاں سے گیا، اس کے دل پر ایک زخم لگا. وہاں اعلان ہو گیا کہ بھائی آج کے بعد یہاں کوئی نہیں آئے گا. سب چلے گئے. یہ تلاش کرتی کرتی اس گاؤں میں پہنچ گئی تو وہ بزرگ اللہ والا نوجوان جنگل میں ایک خیمہ ڈال کر اپنی عبادت میں بیٹھا ہوا تھا. یہ عورت تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی تو وہ جب اپنے خیمے سے باہر نکلے تو اس پر نظر پڑی. جیسے نظر پڑی تو اللہ یہ تو یہاں بھی آ گئی، شاید گناہ کی دعوت دینے. حالانکہ وہ تو آئی تھی توبہ کرنے کے لیے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی گزاروں گی، میں گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لوں. لیکن معاملہ تو الٹا تھا. یہاں گئی، وہ برداشت نہ کر سکے اور چیخ نکل گئی، اور اسی جگہ پر روح قبض ہو گئی. اب وہ ڈر گئی. وہ گاؤں میں آئی اور اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو ایسا تھا، میں تو توبہ کی نیت سے آئی تھی اور یہ تو مر گیا. کہ اس کا کوئی رشتہ دار؟ کہاں اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھی اسی طرح عابد ہے اور وہ بھی جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے. چنانچہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی. دیکھیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بھائی ساری زندگی تو گناہ کر لیا لیکن توبہ کر لی تو تلاش کرتے کرتے پہنچ بھی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا رہا ہے. چنانچہ اس بزرگ کے پاس پہنچی، ان کو سارا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرنا تھا لیکن وہ تو دنیا سے چلے گئے، مجھے اب آپ کے ساتھ نکاح میں قبول کر لو تو میرے زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ سے میں سچی توبہ کر لوں گی، اور آپ کی وجہ سے اللہ پاک میرے گناہ کو معاف کر کے مجھے راہ راست پر لا دے گا، اس لیے آپ مجھ سے نکاح کر لو. انہوں نے قبول کر لیا، نکاح کر لیا. لیکن تعجب کی بات، علماء نے یہ لکھا ہے کہ نکاح کے بعد اس کے پیٹ سے 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے. میرا اللہ کتنا کریم ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے.
اللہ تعالیٰ نے کامل ولایت والے بچے پیدا فرمائے کیونکہ وہ سچی توبہ کر کے وہاں آ گئی تھی اور گناہوں سے بچ گئی تھی۔ تو بہرحال گناہوں کی دعوت آج کے دور میں تو اس کام کو عیب نہیں سمجھا جا رہا، اتنا بڑا خطرناک کام ہے کہ اللہ کی زمین کپ کپاتی ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے اور اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، انسان ایمان اس وقت میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو آج عیب نہیں، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانی یہ بھی تو ہے کہ تمہارے ذہن سے برائی کا عیب نکالا جائے گا، برائیوں کی مذمت نکالی جائے گی، انسان اس کو برائی نہیں سمجھے گا تو کرنے پر تلے گا۔ تو بہرحال نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اگر حفاظت میں رکھنا ہے، گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اس کے علاوہ اس کو گناہوں سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مکمل ہماری عزتوں کی، ہمارے ایمان کی، مرتے دم تک ہمارے خاندان کی، ہمارے نسل و نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ کل کے بعد تفسیر جاری رکھنی ہے کہ بند کرنی ہے؟ بھائی آپ لوگ بیٹھیں گے سب مل کر، تو پھر میں بھی قربانی دوں یا پھر 27 کے بعد بند کرنی ہے؟ کون کون بیٹھیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا، نہیں ہے کہ میں نے امام صاحب دونوں باقی رہ جائے، سب کو تھکان لگ جائے گی۔ چلے دعا بھی فرمائے اللہ تعالیٰ نے اتنے دن آپ بیٹھے ہیں قرآن کی شوق میں، اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہی قرآن ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، اور یہی قرآن کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہمارے لیے گواہی دے گا کہ اللہ یہ میری محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کلام ہے تو اللہ اس کے کلام کی گواہی ضرور سنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق ہے۔ آج رات کتنے بجے؟ 2 بجے ہیں، 2 بجے آپ کے ہاں رات میں پروگرام ہے دعا کا، آپ لوگ سب حضرات سے عبادت کریں، اور خاص طور پر ہمارے جو اکابر ہیں، اور خاص طور پر اس وقت میں ہم سب کے محسن اور ہم سب کے شیخ مربی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی عمر کا 20 سال سے معمول ہے، یعنی 20 سال کی جب حضرت کی عمر تھی تب سے ان کا معمول ہے، آج تقریباً 76 یا 77 کے اوپر پہنچ گئی ہے عمر حضرت کی۔ جب حضرت کی عمر 20 سال کی تھی تب سے آپ کا معمول کہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی 27ویں شب اور شب برات، مغرب کے بعد انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، یعنی چستی ہوتی ہے، سستی وغیرہ ہوتی نہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں عشاء بعد عبادت کریں گے، پھر سوچتے ہیں تھوڑا چائے پانی کر جائیں گے، پھر کھانا کھا کر آئیں گے، کرتے کرتے پوری رات ہماری نکل جائے۔ اس لیے پہلے سے تیاری کرے، آرام کرے، اور آج دن میں ظہر پہلے آرام اس کے تقاضے سے فارغ ہو جائے، باہر کے سارے ضروریات سے فارغ ہو جائے، اور مغرب کے نماز کے وقت فوراً عبادت میں لگ جائے۔ حضرت کے معمول میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حزب الاعظم جو ایک کتاب ہے، چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، اس میں بہت ساری دعائیں، اور ایک ہفتے کی منزلیں الگ الگ ہیں، جیسا جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، لیکن حضرت کا معمول ہے کہ جمعہ یا یہ 27ویں شب کو اور شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد، جیسے اوابین کی نماز ہے، اپنی سنت اور نفل پڑھنے کے بعد اوابین پڑھ کر حزب الاعظم مکمل پڑھ لیا کر۔ اس کے اندر بہت ساری دعائیں شامل ہیں، اپنی حفاظت کی دعائیں ہیں، رزق کی دعائیں ہیں، سب شر اور فتنوں سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ تو اگر وہ پڑھنا آتا ہے تو وہ پڑھے، اور وہ نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرے، اوابین پڑھے، صلاۃ و تسبیح پڑھے، اور مغرب کی نماز کے بعد سے عبادت میں لگ جائے۔ ایسی مبارک راتیں زندگی میں بار بار آتی نہیں ہیں، اللہ نے دیا ہے، تو اس کی ہم سب کو قدردانی کہ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار۔ اللہ، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، صدقات اور زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اس رمضان کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ساری امت کے نجات کا ذریعہ بنا، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، تیرے قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں محبت نصیب فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما، بغاوتوں سے، نمک حرامی سے، نافرمانی سے ہم سب کی اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، غفلت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہے اس کے قرض کیا اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔